اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے۔ میرے پیارے مسلمانوں، حضرت امام سجاد امام زین العابدین صرف تنہا بچے میرے پیارے مسلمانوں، لیکن تاریخ میں آتا ہے واقعے کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین کبھی کھل کر مسکرائے نہیں، کبھی کھل کر ہنسے نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام زین العابدین، آپ آج تک کھل کر ہنسے نہیں ہیں، آپ دل کھول کر مسکرائے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین جواب دیتے، لوگوں مجھ سے مسکرانے کے لیے کہتے ہو، مجھ سے مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہو، ارے میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے خاندان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے بھائی اکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے چھوٹے سے بھائی علی اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا امام حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ میرے بابا کے سر کو جسم سے جدا کر کے، میرے بابا کے سر کو تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پر رکھا گیا، بے حرمتی کی گئی جسم کی، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ تو اب بتاؤ میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ جب بھی میں مسکرانے کا خیال کرتا ہوں تو مجھے واقعہ کربلا یاد آ جاتا ہے، مجھے اپنے خاندان والوں کی قربانی یاد آ جاتی ہے، تو میں مسکرانا بھول جاتا ہوں، میں مسکرانا چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، واقعی میں امام زین العابدین نے کیسا صبر کیا ہوگا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک باپ جب اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جاتا ہے، ڈاکٹر جب سوئی لگاتا ہے تو باپ کا کلیجہ ہل جاتا ہے، باپ کانپ جاتا ہے، کہتا ہے بچہ بہت رو رہا ہے، ڈاکٹر کچھ نہ کچھ کیجئے، سوئی مت لگائیے، ایسے ہی اس کا علاج کیجئے، بچے کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، بچے کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے مسلمانوں، لیکن اہل بیت کے صبر و رضا پر قربان جاؤ، امام زین العابدین کہتے، لوگوں مجھ سے مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہو، ارے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ اور میں مسکرانے کا خیال بھی کرتا ہوں تو میری مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے جب میں اپنے خاندان والوں کی قربانی کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ امام زین العابدین تاریخ میں آتا ہے، امام زین العابدین واقعے کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، آپ بیابان جنگلوں میں رہتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کا یہ ایسا عالم تھا، لیکن اللہ کا خوف آپ کے دل میں ایسا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، امام زین العابدین جب وضو کرتے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، اکثر لوگ آپ کو دیکھا کرتے تھے، آپ کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، لوگ پوچھتے تھے، آپ کے گھر والے پوچھتے تھے، اے امام زین العابدین بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ زرد کیوں پڑ جاتا ہے، آپ اتنے کیوں گھبرا جاتے ہیں؟ تو امام زین العابدین جواب دیتے، اے میرے اہل خانہ، اے میرے گھر والوں، کیا تم دیکھتے نہیں وضو کرنے کے بعد میں کتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی خطا ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ ارے اتنی بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اس بارگاہ میں جانے کے بعد اگر میں ڈروں نہیں تو اور کیا کروں؟ میں تو سچے دل سے جا رہا ہوں، اور اگر اللہ کی جانب سے آواز آ گئی، زین العابدین تم نے ہماری بارگاہ میں کچھ کوتا
کوتاہی کر دی ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ مجھ سے کچھ سوال نہ کر لے تو میں کیا جواب دوں گا میدان محشر میں۔ اس لیے میں ڈرتا ہوں، سب سے بڑی بارگاہ اللہ کی بارگاہ ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے بعد مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں ایسا خوف تھا، اور جبکہ امام زین العابدین ہیں میرے عزیزوں، ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہے، آج ہمارے دلوں میں کوئی ڈر نہیں۔ آج ہم تو میرے عزیزوں، آج کے لوگ گناہ کھلم کھلا کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کسی پر ظلم کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج کے مسلمان کا ایمان کمزور پڑ چکا ہے۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، اور واقعی میں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان کامل ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جس کا ایمان ہی کمزور ہو، جس کا ایمان میں ہی پختگی نہ ہو، تو پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ بلند مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ امام زین العابدین ہیں، ایسا پیار کرتے لوگوں سے اور ایسی مدد کرتے۔ میرے عزیزوں، تاریخ میں آتا ہے مدینہ منورہ کے اندر آپ رات کی تاریکی میں لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایسی مدد کیا کرتے تھے کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ رات کی تاریکی میں آپ اپنی پیٹھ پر اناج لادتے، اپنے ساتھ میں کوئی نوکر بھی نہیں رکھتے، کوئی مدد کے طور پر کوئی اپنے ساتھ میں نہیں رکھتے، صرف اپنی پیٹھ پر وہ اناج لادتے، اور غریب جو ہوتا اس کے دروازے پر رکھ کر آ جایا کرتے تھے، اس کے گھر کے دروازے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ رات کی تاریکی میں آپ مدد کیا کرتے تھے۔ جب لوگ صبح کو اپنے گھر پر، اپنے گھر کے اندر یہ اناج رکھا ہوا دیکھتے تھے، پیسے رکھے ہوئے دیکھتے تھے، تو سوچتے تھے یار یہ کون رکھ کر کے گیا ہے، کون اتنا بھلا آدمی ہے جو بغیر کہے ہماری مدد کر جاتا ہے، بغیر کہے ہمارے دل کو جان لیتا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ کون ایسا شخص ہے، کون ایسا اللہ کا دیوانہ ہے جو بغیر کہے ہماری مدد کر جاتا ہے؟ لیکن امام زین العابدین کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ رات کی تاریکی میں خود لوگوں کی مدد کیا کرتے، لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی یہ کون مدد کرتا ہے، یہ کون لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب حضرت امام زین العابدین کا وصال ہوا تو ان کی پیٹھ پر نشان پائے گئے۔ ناج لاد کر اپنی پیٹھ پر لے کر کے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ گئے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا، اس وقت وہ راز ظاہر ہوا، اس وقت وہ نشان دیکھے گئے، تب لوگوں کو معلوم ہوا، تب لوگوں کو پتا چلا، ارے رات کی تاریکی میں لوگوں کی مدد کرنے والا، لوگوں کے گھروں پر پیسہ اور اناج پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ حسین کا بیٹا امام زین العابدین تھا۔ تو میرے عزیزوں، یہ شیبہ تھا ان کا، لوگوں کی ایسی خدمت کیا کرتے تھے، ایسی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ دنوں کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ ایک گوشہ نشینی اختیار کر لیا، آپ نے جنگل میں رہتے، اکثر آپ نے ایک جھوپڑی ڈال کر کے وہیں پر اللہ اللہ کرتے۔ آپ کو پھر کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ جب آپ ٹھنڈا پانی پینے کے لیے چلتے تو آپ کو کربلا کی پیاس یاد آ جایا کرتی تھی، آپ کو علی اصغر کی پیاس یاد آ جایا کرتی، آپ کو حضرت علی اکبر کی پیاس یاد آ جایا کرتی، آپ کو حضرت سکینہ کی یاد اور پیاس یاد آ جایا کرتی، آپ کو اپنے خیموں والوں کی پیاس یاد آ جایا کرتی تھی، تو آپ پانی پینا چھوڑ دیا کرتے تھے۔
واقعی میں میرے عزیزوں کیسا صبر کیا ہوگا امام زین العابدین نے، اور پھر کہتے بھی تھے ارے میں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے خاندان والوں کو پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ٹھنڈا پانی کیسے پی سکتا ہوں؟ تو آپ نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، مسکرائے نہیں کھل کے آپ، کیونکہ آپ نے اپنی نگاہوں سے اپنے خاندان والوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین ایک جھوپڑی میں رہا کرتے۔ اب دیکھیے کیسی رحم دلی تھی آپ کے اندر، کیسا پیار تھا آپ کے اندر۔ جب امام زین العابدین ہیں حضرت امام حسین کو شہید کیا واقعے کربلا کے بعد، پھر اس یزید سے بدلہ لینے کے لیے کوفہ کے اندر مختار ثقفی اٹھا۔ مختار ثقفی نے امام حسین کا بدلہ لیا، ایک ایک کر کے سارے یزیدیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جس طریقے سے یزیدیوں نے امام حسین کو تکلیف پہنچائی تھی، ان کے بچوں کو تکلیف پہنچائی تھی، اسی طریقے سے مختار ثقفی نے ان سارے یزیدیوں کو کاٹنا شروع کر دیا، ان سارے یزیدیوں سے بدلہ لینا شروع کر دیا۔ اب انہی یزیدیوں میں سے ایک یزیدی سردار مدینہ منورہ آ گیا پناہ لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں آیا، راستے سے گزر رہا تھا، ایک جھوپڑی نظر آئی، راستہ طویل تھا اس کا، سفر لمبا تھا اس کا، پیاس کی شدت محسوس ہوئی، سوچا کہ جھوپڑی ہے، ابھی تو مدینہ منورہ اندر گیا نہیں ہوں شہر میں، چلو اس جھوپڑی میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اس سے پانی طلب کر لیا جائے۔ اسی گھڑ سوار نے اس نے پانی طلب کیا، اندر سے پانی کا پیالہ لایا گیا، اس نے پانی کو لیا اور پانی کو پی لیا۔ اس کے چہرے پر نقاب لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ تو امام زین العابدین ہیں، یہ تو حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں، اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو شاید یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ مجھے قتل کر دیں گے، انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو اس نے پانی پیا، امام زین العابدین پھر اندر چلے گئے، اس نے دوسری مرتبہ پانی طلب کیا، یہ سوچ کر کہ پہلی مرتبہ تو انہوں نے پہچانا نہیں، اب دیکھتا ہوں دوسری مرتبہ پہچانیں گے یا نہیں۔ دوسری مرتبہ پانی طلب کیا، پھر آپ پانی کا پیالہ لے کر کے آئے، اسے پانی دیا، اس نے پانی پی لیا، آپ نے پھر اس سے کچھ نہیں کہا، اس نے سوچا یار شاید انہوں نے پھر نہیں پہچانا ہے مجھے۔ تیسری مرتبہ اس نے پانی طلب کیا ہے، امام زین العابدین پانی لے کر کے آئے ہیں، اللہ اکبر، لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا، تو اس نے پھر آواز دے کر کے کہا اے امام زین العابدین کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو آپ مجھے زندہ نہیں چھوڑتے، آپ مجھے قتل کر دیتے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں اے ظالم، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو یہ کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، ارے میں نے تجھے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ تو یزیدیوں میں سے یزیدیوں کا ایک سردار ہے، ارے میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں کہ تو نے میدان کربلا میں ہمارے گھر والوں کے ساتھ کتنا بڑا سلوک کیا ہے، تو نے میرے جوان بھائی علی اکبر کو شہید کرایا ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے چھوٹے سے ننھے سے علی اصغر کو، میرا چھوٹا سا بھائی ہے اسے شہید کرایا ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو نے میرے بابا حسین کو شہید کرایا ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اے امام زین العابدین، جب میں نے اتنے ظلم کیے ہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا تم مجھے پہچاننے کے بعد مجھے قتل کر دو گے، مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن آپ نے مارنے کے بجائے، آپ نے پہچاننے کے بجائے، آپ نے پہچاننے کے باوجود بھی مجھے پانی پلایا ہے، مجھے پانی دیا ہے، آپ نے مجھے کچھ کیوں نہیں کہا؟ تو امام زین العابدین نے پکار کر کہا اے ظالم سن لے، وہ
وہ تمہارا سلوک تھا جو تم مہمانوں کے ساتھ میں کرتے ہو. ہم وہاں مہمان کے طور پر گئے اور تم نے ہمارے ساتھ میں ایسا سلوک کیا, تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی. وہ تمہارا سلوک تھا اور یہ ہمارا سلوک ہے. ہم دشمن کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں, یہ ہمارے نانا کا طریقہ ہے. اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. یہ نبی کے گھر والوں کا طریقہ ہے. وہ تمہارا شیوا تھا کہ تم نے ہمیں تکلیف پہنچائی, تم نے پانی تک نہیں دیا, لیکن یہ ہمارا شیوا ہے. تم میری دہلیز پر آئے ہو تو ایک مسافر کے طور پر آئے ہو, تو اس لیے میں نے تجھے پانی بھی پلایا ہے اور میں نے تجھے معاف بھی کیا ہے. میں نے تجھے کچھ نہیں کیا ہے, کیونکہ یہ ہمارے گھر کا طریقہ ہے. جو ہماری دہلیز پر آتا ہے چاہے دشمن بھی ہو, لیکن اسے تکلیف نہیں پہنچائی جاتی ہے, بلکہ وہ جس نیت سے آتا ہے, جس مقصد سے آتا ہے, اس کے مقصد کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کی مدد کی جاتی ہے.